دنیا کے اندر کوئی خاص بندہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ چراغ لے کر نکل پڑیں تو اس کی مثال تلاش کرنے شروع کر دیں، زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن اس بندے کی بندہ تلاش کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضور جانم قرار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی بھی مثال بندہ دنیا کے اندر چراغ لے کر نکل پڑے کہ ان کی مثال تلاش کر سکے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنے پیارے حبیب کے پاک بندوں کو، سونے بندوں کو، یاروں کو جو مقام عطا فرمائے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ سیدہ طیبہ عابدہ مفتیہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، چاندنی رات تھی، ستارے چاند جگمگا رہے تھے، اپنی آب و تاب کے اندر تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو اپنی روشنیاں دکھا رہے ہیں، اتنے ستارے ہیں جو گنتی کے اندر نہیں آ سکتے، حضور کیا ان ستاروں کی برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہاں میری عمر کی نیکیاں ہیں، میری عمر کی نیکیاں۔ تو گالا لی تو مکی کوئی نہیں۔ اب اگلے جملوں کا لطف لیجئے گا۔ سیدہ پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کہ آپ میرے والد صاحب کا نام لیں گے کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ سرکار نے فرمایا، جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سرکار نے فرمایا، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں، اگر یوں بھی سمجھنا ہے تو آسان کر دیتا ہوں، عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں، عمر فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو قربان جائیے، وہ راز یار محبوب ہیں، حضور کے یار بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لے کر کلمہ پڑھنے والے بھی وہ ہیں۔ جب سرکار کو سب انکار کر رہے تھے، سرکار کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اس وقت سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے والے بھی ابو بکر صدیق و عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر عتیق کی بات کریں، ساری عمر انہاں مالکت نہ تھے، زندگی گزار چھڈی ہے، ساری عمر انہاں مالکت نہ دی مالا جپی ہے، تو دیکھیں سرکار ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ کان کھول کر یہ بات سن لو، جب تم گلی کے اندر، جب تم بازاروں کے اندر چلو تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا کرو، یہ تو آڈے پیچھے صدیق اکبر اندے پہ ہون۔ یہاں پر بات رک کر آگے میں توجہ چاہوں گا۔ میں سرکار کیا فرماتے ہیں، جب تم گلی کے اندر آ رہے ہو، بازار کے اندر چل رہے ہو، اپنے پیچھے دیکھ لیا کرو، یہ تو آڈے پیچھے میرا یار آ رہے ہو تو تھے کھلو کے کرو، وہیں پر رک کے کرو۔ کیوں کہ میرے یار کا استقبال کیا کرو، وہاں پر رک کر اس کو اپنے آگے کے چلایا کرو، خود انہوں نے پیچھے چلے آ کرو۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کے کیا کہنے۔ یہ وہ عظیم و جلیل صحابی رسول ہیں کہ جن کے متعلق سرکار نے کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق ہو، اس قوم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کرے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری عمر انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت کی ہے، بے پناہ محبت کی ہے۔ سنیے، سننے کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کیا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، دوست تھے، یار تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے اندر آئے۔ پہلے کیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی آپس کے اندر ملتے ایک دوسرے کو سلام کرتے،
آج عجیب ہی منظر تھا، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محفل کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر انہوں نے سلام عرض نہیں کرتے، سلام نہیں کہتے، تو سیدنا صدیق اکبر سوچتے کہ آج میں انہوں انج پہ لگتا ہے کہ جی میں میرا دوست میرا یار علی میں تو ناراض ہے، مجھ سے خفا ہے، مجھ سے وہ ناراض ہے۔ انہوں نے بڑا سوچا، سرکار تشریف لے کر آگے، جب سرکار آئے نا عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، پہلے جدوں بھی علی آਉਂਦਾ ਸੀ سب تو پہلے سلام کردا سی، اج نے میرے سلام نہیں کیتا تے مینوں لگدا جداں میں تو ناراض ہے، میرے کول کوئی لگدا غلطی ہو گئی ہے۔ تو بات بڑی قابل غور ہے، سرکار نے مولا مشکل کشا سے فرمایا علی کیا بات ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ صدیق پاک نے یہ کہا کہ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اینج دی گل کوئی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے ایک محل دکھایا ہے، جو محل بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی حسین و جمیل محل ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ جو محل ہے یہ کس کے لیے تم نے تیار کیا ہے؟ کس کے لیے تم نے تیار کیا ہے؟ جبرائیل نے مجھے بتایا یہ جو محل ہے، یہ جو محل بنایا گیا ہے یہ ان کے لیے محل ہے جو اسلام کے اندر پہل کرتے ہیں، جو اسلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو اس کے اندر پہل کرتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو بلانے کے اندر پہل کرتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ جو محل ہے یہ اس کے لیے ہے، تو مولا مشکل کشا نے فرمایا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا یہ جو محل ہے، یہ جو محل میں نے دیکھا ہے یہ کیوں نہ میرا بھائی میرا یار صدیق لے جائے، صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جائیں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ان کی آپس کے اندر، یہ محبت کا عالم آپ دیکھیں، وہ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں ہم سلام کریں اور ہم پہل لے جائیں، بلکہ ہمارا یار جو صدیق ہے وہ ہم سے پہل لے جائے، سبقت لے جائیں۔ جی انج بھی سمجھ رہا ہے تو مزید آسان کر دوں، سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ادھر سے دروازے تے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، تو جی میں چھوٹا بچہ اپنے وڈیاں نوں ویکھدا ہے نا تو ویکھ کے کہندا کہ یہ کام تے میرے وڈے کردے سی، وہ کچھ میرے وڈے کردے سی۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار کے ممبر پر جلوہ فرما تھے، جدو انہوں نے ویکھیا نا کہ میرے نانے دے ممبر تے صدیق پاک بیٹھے نے، آخر عرض کی کہ اے صدیق اکبر یہ جو ممبر ہے یہ میرے نانے کا ممبر، آپ نیچے اتر آئے۔ آپ ہن چاہیے تو سی کہ منہ پیڑا کر دیں، کچھ منہ پر پریشانی آتی، چھوٹا سا بچہ اس نے بات کیا کہہ دی، لیکن نہیں، جنہاں نے مالکت درد پیتا ہے وہ غلامی کرنا بھی جانتے ہوندے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے تشریف لے کر آ گئے۔ جب ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے نا، آپ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، تو گلے نہ لا کے پتہ کی گل کی تھی، سنیے اور یہ بات سن کر اپنے دلوں کو چمکا لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے حسن، اے امام حسن مجتبیٰ، آپ نے غلط تو نہیں فرمایا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے نانے کا ممبر ہے، ہم تو ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو غلامہ دا کام یہ ڈیوٹی دینا، ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اصلی وارث تسی ہوندے ہو انہاں دے، اصلی وارث تو آپ ہیں۔ اگلی روایت سنیے، وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ زور دا ٹائم سی، سیدنا صدیق اکبر نے زور دی جماعت کروائی، جماعت کرانے تو بعد مدینے دی گلی دے وچوں گزر ہوئے، نال مولا مشکل کشا شیر خدا بھی ہیں۔ جب مدینے کی گلی کے اندر سے گزر ہوا نا، نکے نکے بچے پہ کھیڑ دے سی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا، دیکھ کر ان کا جو جسم مبارک پر جو گھٹا تبرک کے طور پر جو جسم پر آیا تھا اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد سینے سے لگایا، چومیا، چومن تو بعد پتہ کی گل کہی، اب سنیے، چومنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ حسن تو علی جیسا تو نہیں ہے، تیرا چہرہ علی جیسا تو نہیں ہے، بلکہ تیرا چہرہ میرے محبوب جیسا ہے۔ کس کے جیسا ہے جی؟
میرے محبوب جیسا، میرے کریم جیسا ہے، میرے آقا جیسا. یہ محبت ہے اہل بیت کی، جو سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی آل کے ساتھ محبت کی ہے. یہ واقعہ کافی طویل ہے. جب سرکار کو ہجرت کا حکم ملا، ہجرت کرنے کے لیے جب سرکار تیار ہوئے، یہاں پر دو باتیں تھیں. پہلی بات کیا تھی؟ ہجرت کے لیے ساتھ کس کو لے کر جانا ہے، تے موڑ اپنے بسترے تے پیچھے چھاڑ کے کینوں جانا ہے. باتیں دو تھیں. اب سرکار نے کیا کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر پر مولا مشکل کشا کو چھوڑ دیا کہ اے علی تو میرے بستر پر آرام کر، صبح امانتیں دے کر لوگوں کی واپس میرے پیچھے آ جانا. تے علی نے کیا؟ میرے بستر تے آرام کر. تے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق تیاری کر، تو میرے نال جانا ہے، تو میرے نال جانا ہے. بات بڑی قابل غور ہے. یہاں پر عشق والے انوکھی بات کرتے ہیں. والا حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. یہ سرکار دا داڑھی نے چھڑ کے جانا کتھے ہے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اللہ اکبر. یا علی اچھا علی. تو ایک بستر پر ہے، ایک ساتھ ہے. اب قربان کریے اس بات پر، ہمیں قربان ہو جانا چاہیے اس بات پر. سنیے اور اپنے دلوں کو اس بات پر روشن کیجئے گا. سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ ہیں، سفر کے اندر ہیں. اب پتھریلی جگہ آ گئی تو بندہ عاشق ایڈا ہوئے، وہ کتنا محسوس کر سکتا کہ میرے محبوب اس پتھریلی جگہ پر چلیں تو کتنے ماڑا جی آوی انہوں نے کوئی نقصان پہنچ جائے کہیں تھوڑا سا بھی. سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ پتھریلی جگہ ہے، یہ پہاڑ ہیں، کہیں آپ کو کوئی پہاڑ تکلیف نہ دے دے. حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھوں پر ہیں. اینی گل سمجھ آ گئی ہے. اب اگلی بات سنیے گا، اس بات کو یہاں پر رکھ لیجئے. اب تھوڑا سا پیچھے آئیں. جب سرکار نے ہجرت کر لی، ہجرت کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ کو فتح کرنے کے بعد جو مکے کے اندر حرم شریف کے اندر جو بت پڑے تھے، جب بت پڑے تھے سرکار نے فرمایا کہ ان بتوں کو کون توڑے گا. مولا مشکل کشا نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. سرکار نے فرمایا اے علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کے بوجھ کو. تو اگلی گل بڑی کمال دی ہے. اگر تو مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار کے صحابہ کے ساتھ محبت کا الحمدللہ ہم ہیں، تو اس بات پر آپ توجہ فرمائیے گا اور خاموش نہیں رہنا. ادھر کیا ہے؟ صدیق اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھوں پر سرکار سوار ہوئے ہیں. ادھر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، پھر کی کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی تو میرے کندھوں پر آ جا، تو میرے کندھوں پر آ جا. تو گل علی تے مکی کوئی نہیں. جب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سرکار کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں نا، تو جدو بہت شو توڑ کے تھلے سیٹ دیندے نے نا، جدو تھلے چھال مار دینے، چھلنگ لگانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور میں ایڈی اچھی جگہ تو چھال ماری، میں ہویا بھی کچھ نہیں، مجھے ہوا بھی کچھ نہیں. تو بتائیں کہ سرکار کے کندھے ہوں تے علی پاک آسمانہ نو ویکھ دے پے ہون تے انج لگے کہ میں آسمانہ تے ہی ہاں. ایک بات یہ ہے. دوسری طرف صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار صدیق پاک کے کندھوں پر سرکار سوار ہیں، جگہ پتھریلی ہے، چلنے کے لیے بڑی دشواری ہے. عرض کی حضور میرے کندھوں پر آ جائیں. کندھوں پر آ گئے سرکار، جا رہے ہیں. اب جب غار ثور کے پاس آئے نا، جب غار کے پاس آئے، عرض کی حضور آپ یہاں پر رکیے، مجھے پہلے جانے دیجئے. اگر اس غار کے اندر کوئی موذی چیز ہوگی، کوئی ظالم چیز ہوگی، کوئی جان پر ستم کرنے والی ہوگی، حضور پہلے مجھے ایذا پہنچائے، میرے محبوب کو ایذا نہ پہنچائے. یہ عشق، یہ محبت ہے.
جو اس کو سمجھ گیا انہیں سارا کچھ پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کے اندر 70 سوراخ تھے۔ تو اگلی گل بھی بڑی کمال دی ہے، وقت جو کہ جب ان پاکوں کا ذکر ہوتا ہے تو وقت یوں بہت تیزی سے گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس غار کے اندر 70 سوراخ تھے۔ صدیق اکبر نے اپنی قمیض پھاڑی، قمیض پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اس جو غار کے اندر سوراخ تھے ان کے اندر دے دیا، ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ 70 سوراخ کتنے کہنے سی، وہ ہوئے کداں سی؟ اب سنیے، حضرت سیدنا روح اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے ساتھ ایک سانپ کی ملاقات ہوئی، اور سانپ نے بڑی عشق والی گل کی تھی۔ اب آپ بھی سنیے اور اپنے عشق کا بھی اندازہ کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کہ مجھے اس علاقے کا راستہ بتائیے جس علاقے کے اندر اللہ کے آخری نبی نے تشریف لے کر آنا ہے۔ اس علاقے کا بتائیے مجھے جس علاقے کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے تشریف لے کر آنا ہے۔ نالوں نے گل اور بڑی کمال دی کی تھی، انہیں کیا نہ میں مکے جا سکنا نہ میں مدینے جا سکنا، اے وچلی راہ دا راہ میں دسو جیڑا غار سورا نہ راہ جاندا وا، جے میں مدینے واگے تاں وی لوکاں نہیں چھڈنا مینوں، جے میں مکے واگے تاں وی لوکاں مینوں مار چھڈنا ہے، میں اپنے محبوب دا انتظار غار سور چ بیٹھ کے کر لاں گا۔ یہ سانپ کی محبت ہے۔ اس نے 70 سوراخ کیے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سانپ، میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور تیری اتنی عمر ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ انہیں کہا عشق والے کو سوال نہیں کردے ہوندے، بڑی کمزور سبحان اللہ، پتہ نہیں میں گلاں مشکل چھیڑ لیاں نے۔ انہیں کہا عشق والے کو ایڈے اوکھے کوئی سوال نہیں کردے، عشق والے راہ دسو بس، او جانے تو انہوں نے کم جانے۔ اب وہ سانپ تو اس نے 70 سوراخ کیے تھے، وہ سانپ بھی جانتا تھا کہ جو آنے والا ہے نا، جو ان کے ساتھ تو جو ان کا ہم راز ہے، جو ہم سفر ہے، جو ہم رفیق ہے، اے میرے تو وڈا عاشق ہے انہاں دا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سوراخ بند کریں گے میں دوجے لو واڑے آواں گا، وہ تیسرا بند کریں گے میں چوتھے لوں، وہ 50ویں بند کریں گے میں 51 سے داخل ہو جاؤں گا۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اگے صدیق اکبر ہے۔ ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہاں پر ایڈی رکھ دی۔ جب انہوں نے اپنی ایڈی رکھی نا، وہ جو سانپ تھا اس نے ڈنسا نہیں، وہ پہلے اپنا سر مارتا رہا ہے۔ صدیق پیر پیچھے کر لو، میں بھی تے حضور دا مشتاق ہاں زیارت کرن دا، اے ماڑا قدم تے پیچھے ہٹا لو، میں بھی سرکار کا دیدار کرنے والا ہوں، میرے اندر بھی محبت ہے سرکار کی، اینی زندگی ٹپا چھڈی ہے میں، انہاں دے واسطے ہی میں ساری زندگی رول چھڈی ہے، ہن ویلا آ گیا ہے، صدیق کی ایڈی رکھ لئی ہے۔ پیر کے ساتھ اپنا سر مسل کرتے رہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو سائڈ پر نہیں کیا، مجبوری کی بنا پر۔ آخری حال یہ سی کہ صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈی پر انہوں نے ڈنس مارا۔ جب ڈنس لیا نا تو صدیق اکبر نے پھر بھی پیر پرے نہیں کیتا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر مولا مشکل کشا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سرکار بیدار ہوئے، سرکار نے فرمایا خیر ہے علی تینوں کیڑی شے روا چڑھے ہے؟ عرض کی حضور آپ نے نماز عصر ادا فرمائی لیکن میں نہیں ہلے پڑھی، میں ہلے کوئی نہیں سی پڑھی۔ سرکار نے فرمایا علی ساڈے ہوندیاں وی تینوں اینی پریشانی لاحق ہوئی ہے، اب یہ بتا ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ جو انہوں نے گل کی حضور تواڈے ہوندہ قضا بھی پڑھنی تے کی پڑھنی استدا پڑھن والے چوں۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہاں پیر سائڈ تے نہیں کیتا۔ کیوں؟ کہ کہیں میرے پاؤں سائڈ پر کرنے سے میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کیوں؟ سرکار کا سر اقدس گود کے اندر تھا، سرکار گود کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ جب سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے فرمایا صدیق کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور ایک سانپ نے ڈنس لیا ہے۔ سرکار نے اپنا لعابدان اس جگہ پر لگایا، سیدنا صدیق اکبر کا جو جہاں پر سانپ نے ڈنسا تھا وہ جو جگہ تھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ اگلی بات دیکھیے، اتنی محبت، وہ جو سانپ تھا نا وہ تو آیا زیارت کرتا رہا۔ اب کیا تھا، وہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے راستہ نہ چھوڑا۔
وہ بار بار آتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرنی تھی، وہ جو غار تھا نا، وہ غار بہت ہی چھوٹا تھا۔ مالک نے اس غار کے منہ پر ایک درخت کو پیدا کر دیا، وہیں پر 2 کبوتروں کا بسیرا بنا دیا جنہوں نے وہاں پر انڈے دیے۔ آج جو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر وہ جو کبوتر نظر آتے ہیں نا، یہ ساری انہوں دی پیداوار ہے، 2 کبوتراں دی۔ وہ ساری پیداوار نہیں، وہ جنگلی کبوتر تھے، یہ ساری انہی کی پیداوار ہے۔ تو جب وہ آئے نا، وہ پریشان ہوئے سیدنا صدیق اکبر، اپنی وجہ سے نہیں کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی ایذا نہ پہنچا دے۔ ادھر سے مالک کا قرآن آ گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مالک فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے یار سے کہہ دے کہ پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو جو تو رب بھی جنہاں دے نال ہے، پھر انہوں نے پریشانی لینے کی ضرورت کی ہے؟ انہیں پریشانی لینے کی ضرورت ہے۔ اب جو اگلی بات ہے نا، یہ بڑی کمال کی ہے، تو پاکانہ ذکر ویسے ہی بڑا کمال دا ہوندا وا۔ اب جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی حسین بات ہے، یقین مان لطف آئے گا آپ کو سننے کے لیے۔ آپ تیار ہیں؟ سنیے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ سرکار انج پہ ٹردے نے، انج پہ ٹردے نے۔ سرکار فرمایا، اے میرے صحابہ سانو ویکھ لو، جی میں اسی آج پہ ٹردے ہیں نا، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ بڑی کمزور، سبحان اللہ، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح۔ سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے سیدہ پاک سے اپنی شہزادی سے عرض کی، بلکہ فرمایا کہ جب میرا وقت وصال آ جائے، جب میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میری میت کو سرکار کے روضے کے پاس لے جانا۔ جب سرکار کے روضے کے پاس لے جانا نا، تو وہاں پر جا کر یہ عرض کرنا کہ حضور آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت مل جاوے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے سرکار کے ساتھ دفن کر دینا، اگر نہ اجازت ملے تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفنا دینا۔ اب اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں، بڑے حسین جملے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا، پاس گئے، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا یار، آپ کا غلام، آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا نا تو تسی بھی چپ نہیں رہنا ہونے۔ جب دروازہ کھلا نا، اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ سرکار نے فرمایا تھا جو جس مٹی سے بنایا جائے اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ اب اس بات سے پتہ یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار علیہ السلام ایک مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ جس جگہ پر بندے کو دفن کیا جاتا ہے نا، بندہ اسی جگہ کی مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی نا ہے کہ جو ہمیں بعض بندوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ بات بڑی ہے، سوچنے والی بھی اور سمجھنے والی بھی ہے۔ یعنی جس بندہ مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی کو اسی جگہ پر تدفین کی جاتی ہے جس جگہ سے اس بندے کی مٹی کو اٹھایا جاتا ہے۔ وقت بھی ہو چکا، رہی زندگی تو پھر کبھی صحیح۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سرکار کے غلاموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔